بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم اسلام کا نظام سیاست کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام نے ہمیں سیاست میں کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ریاست کا وجود کیسے آیا، یہ ریاست کیسے بنی۔ دیکھیں، سیاست کرنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ریاست کیسے وجود میں آئی؟ کیا ابتدا ہی سے ریاست کا وجود ہے یا آہستہ آہستہ ریاست کا وجود آیا، حکومت قائم ہوئی؟ اس کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو نظریے ہیں۔ ایک عقل پرستوں کا جو نظریہ ہے اور دوسرا وحی الہی یعنی اسلامک نظریہ۔ جو عقل پرستوں کا نظریہ ہے اسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب انسان شروع میں آیا تو یہ آزاد تھا، کوئی حکومت قائم نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی نواب نہیں تھا، کوئی وڈیرے نہیں تھے، سارے برابر کے تھے اور اپنے اپنے طور پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے اوپر ایک بڑا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہ تو ہے معاہدہ عمرانی۔ لیکن اسلامک تعلیمات کے اندر اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب سے پہلا انسان آیا اسی وقت سے ریاست کا وجود ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو بھیجا گیا، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے آتے ہی ان کی اولاد اور ان کے بعد جتنے بھی افراد آئے وہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے اوپر سربراہ تھے، حکمران کی حیثیت سے تھے، خلیفہ تھے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ چلتا چلا گیا۔ یہ یعنی اسلام یہ کہتا ہے اور دین یہ کہتا ہے کہ جب سے پہلا انسان آیا اس وقت سے ہی ریاست کا وجود ہو گیا، اس وقت سے ہی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ تو ہے ریاست کا وجود۔ اس کے بعد اصولی اور نظریاتی سیاست۔ اصولی اور نظریاتی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو ہمیں سیاست سکھائی ہے وہ ایسے عام نہیں سکھائی، بلکہ قیامت تک کے لیے افراد، جتنے بھی افراد آئیں گے، جتنے بھی زمانے آئیں گے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے ایک جامع اور منظم اصول ہمیں دیے ہیں۔ ان جامع اور منظم اصولوں کے ذریعے اگر ہم سیاست کریں گے تو یہ اسلامک سیاست ہوگی اور یہ ایک کامیاب سیاست ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسلام اور لادینی سیاست۔ اسلام اور لادینی سیاست یعنی یوں سمجھ لیں کہ موجودہ دور کے اندر بنیادی طور پر تین نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے سیکولرزم، جو یہ کہتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے اور کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست محض عقل پرستی، عقل کے زور پر سیاست کی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماتحت اور اس کے حکموں کے ماتحت نہیں رہا جاتا، بلکہ انسان آزادانہ طور پر سیاست کر سکتا ہے۔ وہ آزادی مذہب سے بھی ہے، چاہے وہ مذہب اسلام ہو چاہے کوئی ہو، ہر مذہب کے اعتبار سے آزادی ہے۔ اور یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ انسان کی ذاتی اور انفرادی زندگی تک محدود ہیں، ان کا اجتماعی زندگی کے اندر اور سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے سیکولر مذہب۔ لیکن اس کی برخلاف بعض لوگوں نے، مسلمانوں نے مذہب قائم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام تو آیا ہی سیاست کے لیے، اسلام کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے سیاست، ہم نے سیاست کرنی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی عبادات کر رہا ہے، معاملات اس کے اچھے ہیں اور اخلاقیات میں اچھا ہے،
لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہا، تو وہ شخص حقیقت میں اسلام کی کنہوں سے، حقیقت سے دور ہے، اسلام کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا، اس کی یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا نامناسب نظریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سیاست یہ دین کا ایک حصہ تو ہے، حقیقت میں سیاست دین کا ایک حصہ تو ہے، لیکن پورا دین سیاست کے اندر بند نہیں ہے۔ یہ ایک سیاست جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ دین کے بنیادی طور پر 5 اجزاء ہیں، اور عبادات، عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات۔ اب معاملات کے اندر سیاست بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ ایک حصہ ہے، اسے ہم پورا دین نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ سیاست نہ دین سے الگ ہے اور نہ ہی پورا کا پورا دین سیاست کے اندر ہے، بلکہ یہ سیاست بھی دین کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ہے اسلام اور لادینی سیاست۔ اب اسلامی ریاست کی کون کون سی خصوصیات ہیں؟ بنیادی طور پر اسلامی ریاست کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ان الحکم الا للہ، کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہوگا، یعنی وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بادشاہ نہیں ہوگا، وہ بلکہ مسئول ہوگا، کسی کی طرف سے ہوگا، وہ کسی دوسرے کے حکموں کا ماتحت ہوگا۔ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ان تمام حکموں کے ماتحت وہ حکمران عمل کرے گا، خود بھی عمل کرے گا اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے حکموں کے تابع ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قومیت پرستی کی نفی۔ اسلامی ریاست کی جو خصوصیت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں قومیت نہیں پائی جاتی، بلکہ تمام کے تمام انسان انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں، تمام کے تمام انسان اس دنیا کے اندر برابر ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگرچہ تمہارے اوپر، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگرچہ تمہارے اوپر ایک کالا حبشی، بدصورت حبشی غلام بھی تمہارے اوپر حکمران مقرر کر دیا جائے، حاکم مقرر کر دیا جائے، تو اس کے حکم کا اتباع کرو۔ یعنی اسلام کے اندر اور اسلامی ریاست کی خصوصیات کے اندر یہ ہے کہ قومیت کی نفی، کوئی کسی قوم کے اعتبار سے بلند و بالا نہیں، بلکہ تمام کے تمام انسان انسانیت کے اعتبار سے برابر ہے۔ تیسرا یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور نیکی کے برے کاموں سے روکنا۔ اب یہ حکمران کا اسلامی سیاست میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور اسی کے بارے میں آپ نے حدیث بھی، مشہور حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب سب سے پہلا جو درجہ بتایا ہاتھوں کے ذریعے روکے، یعنی طاقت کے ذریعے روکے برائی کو، یہ کیا ہے؟ یہ نہی عن المنکر۔ یہ جو اسلامی ریاست، اسلامی سیاست کا جو سربراہ ہے، اس کے لیے یہ حقیقت میں حکم ہے کہ وہ قانون کے ذریعے اور اپنی طاقت کے ذریعے برائیوں کو روکیں گے اور اچھائیوں کا حکم کریں گے۔ یہ اسلامی ریاست کی خصوصیات میں سے 3 بنیادی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، قومیت پرستی نہیں ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔